बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूँ आफ्ताब मुग़ैर। इस वक्त अगर मुल्क की सूरत हाल पर नज़र डालें तो हर तरफ पाकिस्तान में इस वक्त जो है सियासी जुलूस, जलसे और धरने, एहतजाज और उसके साथ साथ मुल्क में सियासी तब्दीली हमें नज़र आ रही है। सियासी तब्दीली आखिर ये जाके कहाँ रुकेगी या रुकेगी भी नहीं या आगे बढ़ेगी, पर यहाँ पर सवालात फिर वही जन्म दे रहे हैं कि ये तमाम जलसे, एहतजाज, धरने, जुलूस, इससे क्या मुल्क की और मुल्क में मौजूद तमाम लोगों की तकदीर बदलेगी। तकदीर बदलने की मैं बात वाज़ेह तौर पे अपने पॉलिटिकल लोगों से बात करता हूँ। जब वो मैनिफेस्टो लेके आपके बीच, हमारे बीच आते हैं तो वो बात करते हैं कि आप हमें वोट देंगे तो हम आपकी तकदीर बदल देंगे। तकदीर बदल देंगे, उसके साथ साथ कोई नारा देता है कि रोटी कपड़ा मकान देंगे, कोई नारा देता है कि दूध की और शहद की नदियाँ बहा देंगे। हाँ, नदियाँ तो बहती हुई नज़र आती हैं इस मुल्क में, सिर्फ अगर देखा जाए तो खून की नदियाँ बहती हुई नज़र आती हैं, लोग खुदकशियाँ करते हुए नज़र आते हैं और लोग बिजली के लिए महरूम होते हैं, लोग एक वाले खाने के लिए महरूम होते हैं। ये लोग वही लोग होते हैं जो इनको वोट दे के ऐवानों तक पहुंचाते हैं। ऐवानों में बैठने के बाद इन लोगों के वो भूल जाते हैं। इस वक्त एक बड़ा इनकलाब जो हमें नज़र आ रहा है वो तहरीक इंसाफ का नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों ने इस वक्त तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर लिया है और आपने देखा कि इमरान खान की सुनामी अब नज़र आ रही है कि अब पाकिस्तान में एक नई चेंज आएगी। ऐवान में पहुँचेंगे तहरीक इंसाफ, उसके बाद क्या वो इंसाफ लोगों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आज इसी इशू पे बात करूंगा। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं तारुफ कराता चलूँ, राना नईम मोहम्मद साहब हैं, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा हैं और ये इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और NA 166 पाकपतन से भी इलेक्शन लड़े और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे। अब इनसे बैठ के हम आज बात करेंगे कि आखिर अब मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान को कहाँ ले जाती है। राना साहब, बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सबसे मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल आपके सामने, क्या समझते हैं कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पे इंसान मजबूर हो जाता है कि ये मुल्क डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है और इसके लिए इस वक्त हमारे कौम के लिए और मुल्क के लिए इमरान खान एक होप बन के उभरा है और उम्मीद है कि उनकी ये सुनामी ऐसे हालात पैदा करेगी जिसमें गरीब को और हर कमज़ोर आदमी को इंसाफ मिल सकेगा। गुर्बत को दूर करने का तरीका ये है कि हमारे बजट्स इस तरीके से बने जिसमें अखराजात कम हों और कलेक्शंस ज़्यादा हों। इसके बारे में ये बड़ा वाज़ेह है कि कलेक्शन ज़्यादा करने के लिए कंट्रीब्यूटर बेस बड़ा करना पड़ेगा और अखराजात कम करने के लिए ज़रूरी होगा कि हुकूमतें जो हैं उनको कम किया जाए, उनके जो अयाशियाँ जो वो करते हैं वो ख़त्म की जाएं। मैं वज़ीर मुमलिकत भी रह चुका हूँ, इसलिए मुझे ये एक्सपीरियंस है कि एक डिवीज़न या एक मिनिस्ट्री में कितनी वेस्टेज होती है सरमाए की। जी राना साहब, वही मैं आपकी तरफ आऊँगा। तहरीक इंसाफ की आपने बात की कि इमरान खान इस वक्त बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का जो यूटर्न हमें नज़र आ रहा है और नौजवानों की सुनामी उसके साथ है और मुल्क के अंदर अभी देखा है कि बहुत से रहनुमा भी शामिल हो रहे हैं। पर यहाँ पे मैं उससे आपसे यही सवाल करूँगा कि आप भी वफाकी वज़ीर रहे बराए दिफा, इस वक्त अगर सूरत हाल देखें पाकिस्तान की तो तमाम लोग, जब आप लोग ऐवानों में होते हैं तो उस वक्त ये बातें नहीं करते। आप लोग जब ऐवान से बाहर आ जाते हैं या आपकी वजारत चली जाती है तो फिर ये तमाम दिफा, आम बंदों की, गैर बंदों की बातें क्यों याद आती हैं? एक ये क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे नाजरीन जो होते हैं वो यही कहते हैं कि उन लोगों के साथ आप बैठ के जब बात करते हैं तो ये सवाल आप लाजमी रखा करें कि आखिर ये बाद में हमारा दुख दर्द क्यों याद आता है। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और कुरान मजीद में
یہ لکھا ہے کہ ان قوموں کی تقدیر بدلتی ہے جو قومیں خود اپنی تقدیر بدلنا چاہتی ہیں. تو اگر ہماری قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی تقدیر بدلنی چاہیے اور عمران خان کی تحریک انصاف کو انہوں نے موقع دینا ہے اس نظریے سے کہ وہ ہماری تقدیر بدلے گا، تو یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے خود اپنا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جی جب باہر ہوتے ہیں تو وعدے کرتے ہیں، اندر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے. اور لیکن میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بارے میں یہ امپریشن جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملے گا اگر ملے گا. جی رانا صاحب، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے بھی بارے میں بات کروں، اور لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ رانا صاحب اپنے دور میں جب تھے تو انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا. یہ بہت بڑا سوال ہے جو میں بھی رکھنا چاہوں گا، اور میرے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رانا صاحب کے سامنے سوال ہونا چاہیے تھا. رانا صاحب، آپ وفاقی وزیر مملکت برائے دفاع رہے. میں نے آپ سے وہی سوال کیا. دفاع کی ایک قلمدان بڑا اہم ہوتا ہے ہمارے ملک کے لیے، اور ملک میں اہم رول ہوتا ہے اس وزارت کا. تو آپ اپنی وزارت میں رہتے ہوئے آپ نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا جس کو بیٹھ کے آج ہم فخر سے کہہ سکے کہ جی ہاں جی رانا صاحب نے یہ بڑا کام کیا تھا؟ اب کام تو بہت سے کیے تھے، اب کس چیز کو آپ فخر والا کام سمجھیں گے یہ میں اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن میں ایک چھوٹی سی کہانی عرض کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس گورنمنٹ میں جنیوا ایکارڈ سائن ہوا تھا جس سے افغانستان میں رشیا کی جنگ کو ختم کیا گیا تھا. تو میں اس وقت وزیر دفاع یا برائے دفاع تھا. تو میں نے اس وقت کیبنٹ کو کنونس کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان ملک جو ہے وہ ایکارڈ کو اس وقت سائن کرے جب وہ محسوس کرے یا اپنے ڈیٹ کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق، کیونکہ ہم پر بہت پریشر تھا پاکستان کے اوپر، امریکن پریشر بھی تھا اور رشین پریشر بھی تھا کہ فوری طور پہ ایکارڈ کو سائن کیا جائے. لیکن میں نے اس وقت یہ کہا تھا اور میرا موقف یہ تھا کہ اگر ہم وہ ایکارڈ سائن کر کے ایک جنگ کو ختم کر رہے ہیں جی تو پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ جی ہم جنگ جیت رہے ہیں یا جنگ ہار رہے ہیں. اگر تو جیت رہے ہیں تو آپ ضرور اس کو فوری طور پہ سائن کریں، لیکن اگر ہم جنگ جیت نہیں رہے تو اس وقت تک جب تک ہم پازیٹیو سچویشن میں نہیں آتے یہ ایکارڈ سائن نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سائننگ آف دی ایکارڈ was delayed. It was discussed again after I think it was maybe a month or جی. اب آتے ہیں، یہ تو کام آپ نے کیا، یہ بہت اچھا کام تھا، پر یہاں پہ آتے ہیں اب اوجری کیمپ پہ. یہ بھی ایک آپ کے نام کے ساتھ بڑا یہ بات لگی ہوئی ہے کہ اگر رانا صاحب بیٹھے تھے تو اوجری کیمپ کی بات ہوتی. یہ کیا سلسلہ تھا، یا محض آپ پہ الزام تھا جس کی وجہ سے حکومت چلی گئی، یا کوئی ایسا سین ہوا کوئی؟ میرے پہ تو الزام نہیں تھا، یہی اس وقت جھگڑا تھا کہ الزام کس پہ لگایا جائے. لیکن وہ ایک حادثہ تھا، اس میں الزام تو اس کو کیمپ کو مینیج جو کر رہے تھے، اتنا بڑا ثانیہ تھا یہ بھی تو دیکھیں، بہت بڑا ثانیہ تھا. اس وقت تقریباً 2-2.5 ہزار لوگ اس میں مر گئے اور کتنے زخمی ہوئے اور کتنے اپاہج ہوئے وہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. اور بہت بڑا ثانیہ تھا وہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت ہماری لے دے ہوئی تھی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، اور اس وقت کی حکومت کو ہم نے سپورٹ کیا، اور ہمارا موقف تھا کہ اس کی صحیح طریقے سے انکوائری کی جائے اور جو اس کے
ٹھہریں، رسپانسبل لوگ ٹھہریں، ان کو سزائیں دی جائیں. تو کوئی ٹھہرا پھر آپ کی نظر میں؟ نہیں، وہ ٹھہرنا کیا، انہوں نے تو ضیاء الحق صاحب نے تو ہماری حکومت کو ڈسمس کر دیا. تو پھر کون کرتا؟ مجھے یاد ہے اس وقت جی ایچ کیو سے مجھے یہ فیڈ آیا تھا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں اس ایشو پہ. تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا جی کہ آپ میرا استعفیٰ لے لیں، کیونکہ یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اگر نہیں رہیں گے تو اس کی انکوائری کون کرے گا. تو میں اور ہماری حکومت اس وقت اسی بات پہ تھی کہ بضد تھی کہ اس کی انکوائری کی جائے، جو صحیح طریقہ ہے. عوام کو دیکھیے، میں نے ضیاء الحق صاحب آپ نے استعفیٰ نہیں دیا؟ میں نے استعفیٰ دیا، لیکن پرائم منسٹر نے مجھے استعفیٰ واپس کر دیا. انہوں نے کہا نہیں آپ، کیونکہ میں ہر وقت جیب میں استعفیٰ رکھتا تھا. مجھے ہر وقت جیب میں استعفیٰ رکھتے تھے آپ؟ جی بالکل. مجھے ایک بزرگ نے کہا تھا. اس کا استعمال نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیا مجبوری تھی؟ آپ چھوڑ دیتے اس وقت، آپ پرائم منسٹر کے سامنے رکھ لیتے؟ نہیں، وہ تو میں نے ان کو دیا. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو دیا استعفیٰ، لیکن ان کا نہیں، یہ واپس رکھ لو اور کنٹینیو ٹو کنڈکٹ دا انکوائری. اور اس وقت جنرل عمران خان تھے انکوائری آفیسر. اور میرا سوال آپ سے رانا صاحب یہ ہوگا، مجھے مختصر سے جواب چاہیے. آپ اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جس طرح بیٹھ کے میرے ساتھ آج بات کر رہے ہیں 1 to 1، اوجری کیمپ کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں آپ؟ میں نے تو عرض کیا کہ جو ہماری انکوائری تھی، اس کے جو انکوائری اس وقت تک ہوئی تھی، جی، اس میں تو ایک حادثہ ہوا تھا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. 2000 لوگ مر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ میں تو مر ہی جاتے ہیں. جب اگر آپ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا اس کی انکوائری نہیں ہوئی اور اس کو ذمہ دار کس کو ٹھہراتے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ سوال کا، کس کو ٹھہراتے؟ وہ تو جو انکوائری کرتے وہ اس کو ٹھہراتے نا، وہ انکوائری کرنے والے ٹھہراتے. آبویسلی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو مینجمنٹ تھی اس کیمپ کی یا اس ڈیپو کی، they were responsible. That is what the situation was very clearly. لیکن جیسے میں نے کہا، it was accident, it was not deliberate. جیسے اس وقت یہ بات نکلی تھی کہ جی انہوں نے فوج نے کوئی سٹنگر میزائلز بھیج لیے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. There was no such thing as misappropriation of goods. It was just that وہ اس وقت چونکہ جنگ ختم ہو رہی تھی افغانستان میں، اور یہ اسلحہ جو تھا یہ ادھر جاتا تھا، وہاں پہ وہ اسٹاک پائل ہوا تھا فار دی اینڈنگ آف دا وار، اینڈ اس میں آگ لگ گئی اور وہ سب اڑ گیا. اٹ واز جسٹ این ایکسیڈنٹ. تو اب اس وقت بھی میں نے ضیاء الحق صاحب سے یہ کہا تھا کہ اس کو آپ انکوائری کر کے اس کو کیس کلوز کر دیں، ورنہ یہ جو اسکیلیٹن ہے، دس ول ہانٹ اس اینڈ آر فیوچر جنریشنز فار ایور اینڈ ایور. اب آپ دیکھیں کتنے سال کے بعد آپ نے پھر یہ سوال پوچھ لیا. لازمی ہے، جب لازم ہے، آپ کا حق ہے، قوم کا حق ہے کہ وہ قوم کا حق ہے کہ یہ جاننا چاہیے کہ قوم آخر جب اپنے لوگوں کو ایوانوں میں بیٹھاتی ہے، پہنچاتی ہے، ووٹ دیتے ہیں لوگ، تو ان کا بھی پوچھنے کا حق ہے سوال آپ سے. اب آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت کی. جی، وہ میں نے اس لیے شمولیت کی کہ وہ ہوا اس طرح کہ میں نے جنیجو صاحب کے ساتھ، ہم ان کے ساتھی تھے، اور لڑائی ہماری، اختلاف ہمارا ذاتی، میرا تو کوئی نہیں ہے، سیاست میں کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن اس وقت ہماری پارٹی کا یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ مفادات کے اختلافات ہوتے ہیں. اس چیز کو مانتے ہیں آپ؟ سینئر سیاستدان ہیں. نہیں، میں یہ ایسے نہیں مانوں گا. سر ماننے، اللہ کو ماننے. آپ سے سچ مجھے سننے کی توقع ہے، اور میرے ناظرین بھی مفادات کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. بالکل کرتے ہیں، بھاگتے نہیں بھاگتے، بالکل بھاگتے ہیں. لیکن اس سچویشن میں میں آپ کو یہ